السلام علیکم، میں ہوں آپ کو دوست راج علی خان. آج ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی اور میری جو سٹوری ہے نا وہ تھوڑی سی ملتی جلتی ہے اور ہماری ملاقات بھی بالکل رینڈملی ہوئی تھی. ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ آن لائن ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی اور جو انہوں نے الفاظ بیان کیے ہوئے تھے وہ جا کے میرے سیدھا دل پہ لگے تھے اور میرے دل نے کہا تھا یار اس بندے سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے آپ کا. اور آج دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس ٹائم پہ آپ مجھے جانتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں جانتے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوئی، بھائی کی ویڈیوز آئیں سامنے میرے، اتنی پیاری انہوں نے ماشاء اللہ نشید آئی. وہ جب میرے سامنے آئی نا آپ کی نشید، تو میں نے یار کہا اس بندے کو نا میں نے دیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانا چاہیے، ہڈن جین ہے یہ بندہ. تو اس وقت شاؤٹ آؤٹ میں نے دیا اور میں نے اپنی آڈینس کو یہ بول دیا تھا کہ آپ نے جا کے کامنٹ کرنا ہے ان کی اس پوسٹ کے اوپر میرا نام، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ یہاں سے آئے ہو. پھر اس طرح میں ان سے نا بات کرنے کا، میں وہ بندہ تھا جنہوں نے بات کرنے کی ان سے خود پہلے کوشش کی. اور اس میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا تھا، یار یہ کون بندہ ہے؟ راج علی خان ہر بندے کے کامنٹس وغیرہ میں پریشان ہو گیا، یہ بندہ کون ہے؟ پھر پروفائل پہ گیا، جب میں نے پروفائل سوائپ کی میں نے کہا یار اس بندے کی ویڈیوز تو میں نے دیکھی ہوئی ہیں، چلو گپ شپ لگاتے ہیں. جب گپ شپ لگائی تو پھر ایسا کوئی ٹانکا بنا کہ مزہ آ گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ وہ لائیو سیشن بھی ہم نے اکٹھے کیا تھا اور آڈینس کافی ماشاء اللہ سے، بالکل کیونکہ تھنکنگ ہے نا. صحیح ہے. اچھا ابھی ہم پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا نام ہے باشی. یس. اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں آڈینس کو. اچھا تو میرا اوریجنل نام جو ہے وہ ہے عبد الباسط ملک، اور یہ میرا اسٹیج نیم تھا باشی. اچھا. اور باسط کا یہ سین تھا کہ باسط جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صحیح ہے. تو ہر بندہ مجھے باسط بلا رہا ہوتا تھا، کوئی بھی عبد الباسط نہیں بولتا تھا. تو بابا نے میرے نام تھوڑا چینج کر کے باشی کر دیا. ایک ترکش نیم ہے جس کا مطلب ہے کنگ. اچھا صحیح ہے. ہاں تو پھر اس کے بعد سے یہ میں نے اپنا اسٹیج نیم بھی بنا لیا، اور جب میں میوزک کر رہا تھا اس وقت ہر بندہ مجھے باشی کے نام سے ہی جانتا تھا. صحیح ہے. اچھا مجھے ایک کویشچن ہے آپ سے، ہو از باشی؟ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں کہ باشی کون ہے. اچھا تو میرا سین سٹارٹ ہوا تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے. اچھا ماشاء اللہ. ایک لڑکا تھا جو کہ میوزک کے اوپر دیوانہ تھا. صحیح ہے. اسے میوزک بنانا، میوزک سننا، ہر قسم کا میوزک سننا اس کا بہت زبردست قسم کا شوق تھا اسے. تو ہوا کچھ اس طرح کہ آفٹر سیکنڈ ایئر اس بوائے کا بریک اپ ہو گیا. صحیح ہے. اور بوائے کا جب بریک اپ ہوا تو اس سے پہلے وہ میوزک نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے میوزک بنانا شروع کر دیا پروفیشنلی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پہلا گانا تھا ڈس اپیئر وہ بوم اپ کر گیا، ماشاء اللہ وائرل ہو گیا. ہاں. اور اس کے بعد مجھے پی ٹی وی پہ انٹرویو کی کالز آئی، باقی چینلس کے اوپر انٹرویوز کی کالز آئی، اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا نا ایکسٹرا ایک فیم سا مل گیا. تو جیسی فیم مل گیا، فیم جب آپ کو نیا نیا ملتا ہے آپ سے سنبھالا نہیں جاتا. اور میرے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی ہوا. میں اسلام آباد میں تھا اور کانسرٹس وغیرہ کرنے لگ گیا، گگز وغیرہ کرنے لگ گیا. اور جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو میری جو انٹریکشن تھی وہ اسلام آباد کی ذرا ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہوگی، جن کے ساتھ میں نے بہت سی بیڈ ہیبٹس اڈاپٹ کر لی. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بیڈ ہیبٹس کس طرح کی ہوتی ہیں اسلام آباد کے ایلیٹس کی. جی جی. اچھا تو اس کے بعد میں میوزک کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا تھا، مطلب میں صبح یونیورسٹی جا رہا ہوں تو میوزک یونیورسٹی کے اندر پہنچا، گٹار پکڑ کے بیٹھ گیا، میرے گروپ ایک میرے سراؤنڈنگ میں ہے، میں اس کو گانے سنا رہا ہوں، یہی چل رہا ہے سب کچھ. اور یونیورسٹی سے واپس آیا تو فل آن میوزک، گگز وغیرہ کرنا، اور پھر رات کو سونے سے پہلے اسٹوڈیو میں بیٹھنا، گانے لکھنا، گانا، یہی میرا لائف اسٹائل تھا. ابھی آپ نے ایک گانا دکھایا ہے، بھائی نے اپنے سانگ دکھایا، لیپ ٹاپ میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. انہوں نے ایک دن میں گانا لکھا بھی ہے، میوزک بھی، اینڈ ویڈیو بھی اس کی بنائی اینڈ اپلوڈ بھی. اور وہ گانا جو تھا ابھی ہم نے سننا تو نہیں چاہیے لیکن بھائی کا ٹیلنٹ تھا بہت زبردست، آؤٹ کلاس ماشاء اللہ. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسی میری کایا پلٹی ہے، لائف کی سٹوری ایسی پلٹی ہے کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا. ایسا ہوا کہ کسی کی برتھ ڈے تھی. صحیح ہے. اور میں نے ان کے لیے گانا لکھا اور رات کو تقریباً میں نے وہ گانا 8-9 بجے اپلوڈ کیا. اور جب وہ گانا میں نے اپلوڈ کیا نا اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اور سین یہ تھا کہ میں فیملی سے بھی بہت زیادہ دور تھا، ریلیشن اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے فیملی کے ساتھ. تو مجھے نا کہیں دل کے اندر میرے تھا کہ واسطے تم غلط کام کر رہے ہو. تو یہ سب کچھ میرے مائنڈ کے اندر چل رہا تھا. میں رات کو کبھی 2-3 بجے سے پہلے سویا نہیں. اس دن میں نے 9 بجے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میں سونے کی کوشش میں نے اپنی اسٹارٹ کر دی. میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دماغ میں عجیب سی ایک جنگ چل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اچھا میں اٹھا، ایک واک کی، دوبارہ آ کے لیٹا، دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا ہوں، نیند نہ آئے. میں نے کہا یار باسط اس طرح کا میرے ساتھ پہلے کبھی کوئی سین ہوا نہیں ہے، کچھ لگ رہا ہے ہونے والا ہے.
تو ایک دم سے پھر میں سونے کی کوشش کری, ایک اسٹیج آتی ہے, بندہ کہتا ہے ہاں اب مجھے نیند آنے والی ہے. جیسے ہی میں اس اسٹیج کے اندر پہنچا, میرے مائنڈ میں ایک ایسی بات آئی جو اس سے پہلے زندگی میں کبھی وہ بات میرے مائنڈ میں نہیں آئی, اور وہ بات بھی ایسی تھی کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. بات کیا تھی کہ باسط, جس دل کے اندر میوزک ہوتا ہے نا, اس دل کے اندر خدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور کیا ہو کہ اس مومنٹ پہ ابھی میں مر جاؤں اور قبر میں چیخیں مار رہا ہوں کہ یار بس کرو, میرے گانے نہ سنو, مجھے بڑی کٹ پڑ رہی ہے. تو یہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں, میں رو رہا ہوں, میں کانپ رہا ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میں جلدی سے اسی وقت اٹھا, واش روم گیا, وضو کیا. میں نے وضو کر کے جے نماز پہ آ کے بیٹھا, اور جے نماز پہ نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کے لیے جو بیٹھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یار دعا کیا مانگوں میں اللہ تعالیٰ سے. اتنے گندے کام کر کے میں جے نماز پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں. تو جب دعا مانگنے کی باری آئی, مجھے اشارہ تو مل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا میوزک نہیں پسند آ رہا. جی. تو میں نے کہا یا اللہ, اگر تجھے میرا میوزک نہیں پسند نا, تو آج کے بعد نہ کبھی میں میوزک سنوں گا, نہ کبھی میں میوزک کروں گا. اور یہ اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ اوپر بڑھ رہے تھے, وائرل ہو رہے تھے, آپ پیک پہ جا رہے تھے ماشاء اللہ. تو جب یہ ہوا, مجھے تھوڑا سا ریلیف ملا نا, میں سکون میں آیا. میں نے کہا یار ایسے جیسے سر سے کچھ بندے کے اوپر بوجھ پڑا ہوتا ہے اور بوجھ ایک دم سے ہٹ جائے, آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے. میں بیڈ کے ساتھ سر لگا کے بیٹھا ہوا تھا, اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد نا مجھے دوبارہ شیطانی تھاٹس آنا شروع ہو گئے. باسط تم کیا کر رہے ہو, میں 10 سال سے جس چیز کے لیے تم اسٹرگل کر رہے تھے, آج وہ تمہاری پیک پہ چلی گئی اور تم چھوڑ دو گے اسے اس طرح, اتنے آرام سے چھوڑ دو گے تم اسے. میں نے کہا یار یہ میں نے کیا دعا مانگ لی ہے, میں نے غلطی کر دی ہے دعا مانگ کے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے علی زاہد, اس کی مجھے کال آتی ہے, اور میں اسے کال اٹینڈ کر کے بولتا ہوں کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں صبح بات کرتا ہوں انشاءاللہ تم سے. وہ کہتا ہے نہیں واسطے میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے تمہیں کال کی ہے, اور میں تمہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بس. میں نے بولا ہاں یار کیا بات ہے بتاؤ. اس نے مجھے بولا باسط میں تمہیں جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا. وہ جو مومنٹ تھا نا, میں چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا. میں بھی یہاں پہ کال پہ رو رہا ہوں اور وہ بھی کال پہ رو رہا ہے وہاں پہ. یہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی میں میوزک چھوڑوں گا, اس کے بعد کی بات ہے؟ اس کے بعد اسی سیکنڈ میں جو شیطانی وسوسے جب میرے آ رہے تھے, اسی مومنٹ پہ اس کی کال آئی, اور میں اس وقت چیخیں مار مار کے رونے لگا. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑا سائن نہیں دکھا سکتا. سبحان اللہ, بالکل اس سے بڑا سائن. میں نے کہا اس سائن کو بھی اگر میں نے جھٹلا لیا نا تو مجھ سے بدبخت بندہ کوئی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. دیٹ واز دا مومنٹ. میں نے کہا باسط یو ہیو ٹو بی چینج, تمہیں اپنی لائف کے اندر چینج لانا ہی لانا ہے. نیکسٹ ڈے اٹھا, میں نے آرام سے میوزک نہیں چھوڑا, میں نے ڈائریکٹ میوزک چھوڑا, ڈائریکٹ میں نے اپنی کمپنی چھوڑی, سب کچھ میں نے ڈائریکٹ ختم کیا. اگلے دن اٹھا میں, اور ماما کو میں نے اپنی ساری اسٹوری بتائی, اور پھر اس کے بعد اپنی سسٹر کو میں نے ساری اسٹوری بتائی. دے ور شاک, مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب پہلے ایک دن پہلے کیسا تھا باسط, اور ایک دم سے یہ سب کچھ ایک دم سے سب کچھ چینج ہوا. اور بس اس کے بعد اسلام کی طرف میری جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور الحمدللہ ناؤ لائف از پیسفل. کتنا ٹائم ہو گیا اس سب کو؟ تقریباً 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے. اچھا ماشاء اللہ, مطلب ہم دونوں ساتھ ہی دین کی طرف آئے. میرا بھی یہی ٹائم پیریڈ تھا, اسی 6-7 مہینے پہلے سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے. تو اچانک سے آپ کو یہ ابھی تھاٹ آئی, آپ نے بتایا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اچانک سے دل سے اندر ہی اندر آپ کے ذہن میں جب آپ میوزک بنا بھی رہے ہوگے نا, گلٹ ایک ہوگا یا کچھ بھی ایسا. میں نے آپ کو بتایا نا میں اپنے فیملی سے بہت زیادہ دور تھا. صحیح ہے, تو جو فیملی والا جو پیار ہوتا ہے نا وہ سچا پیار ہوتا ہے, اور جو باقی دنیا والا پیار ہوتا ہے وہ بڑا فیک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ کی ایک فارمیلٹیز چل رہی ہوتی ہیں. جو فیملی والا پیار ہوتا ہے وہ سچا پیار ہوتا ہے آپ کا, اور وہ پیار کی کمی تھی میرے دل کو. اس پیار کی ایک کشش تھی, اس پیار کی تڑپ تھی. وہ پیار مجھے چاہیے تھا, لیکن میں اس پیار سے بہت زیادہ دور تھا. تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر میرا کوشچن مارک تھا کہ باسط یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ, کہیں نہ کہیں کوشچن تھا. اچھا, میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں نوٹس کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر انسان کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے نا اپنی عزیز, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسے نہیں چھوڑتا, بلکہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ سارا میوزک کو چھوڑا, اس کے بعد آپ کو کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے دی, یا جو آپ کہیں کہ یہ اس میری جو سیکریفائز میں نے کیا اس سے بڑھ کے ہے میرے لیے ماشاء اللہ. جب میں نے میوزک چھوڑا میرا مطلب ویژن بالکل بلائنڈ ہو گیا تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ میں نے اپنی جو پوری لائف کا جو پلان بنایا ہوا تھا نا, وہ پلان ہی سارا میوزک کے اوپر تھا, اور میں نے میوزک چھوڑ دیا تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس دن رات کو ویسے ہی میں باہر واک کر رہا تھا, اور میں نے سورہ دہا پڑھی, تو سورہ دہا کی کچھ آیات مجھے بہت زیادہ دل پہ لگی. تو میں نے اس کی آیات کو کیا نام ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر بنا کے نا ایک ویڈیو بنا کے میں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی. اور وہ پوسٹ کرنے کے بعد میں واپس آیا, آرام سے سو گیا. جب صبح میں اٹھا دیکھا 1 لاکھ ویوز.
ہیں یہ کیا ہوا ایک دم سے یار, مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 لاکھ ویوز, 3 لاکھ ویوز, 4 لاکھ ویوز, 6 لاکھ تک میری ویڈیو پہنچ گئی. ماشاءاللہ. یہ ہوا کیا ایک دم سے نا. میں جیسے ہی میں نے یہ ویوز وغیرہ دیکھنا شروع کیا نا, میں جا کے سجدے میں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے لیٹ کے رونے لگ گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو آپ پلان کرتے ہیں نا وہ ہم پلان نہیں کر سکتے. میں نے بتایا نا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کہیں بھی 2 سال پہلے اپنا تقدیر کا پین دے دیتے کہ تم اپنا فیوچر لکھو, تو اگر میں وہ فیوچر لکھتا نا, اور آج جس موڑ پہ میں کھڑا ہوا ہوں, نو کمپیریزن. اللہ تعالیٰ نے جو پلان میرے لیے لکھا ہوا تھا, دس از دا بیسٹ پلان. سبحان اللہ. اور میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جس ویڈیو کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے نا, وہی ویڈیو پہلی دفعہ میرے سامنے ان کی آئی تھی. اس سے پہلے میں نہیں ان کو جانتا تھا. ماشاءاللہ دل پہ جا کے لگی تھی وہ ویڈیو, چلتے پھرتے آپ نے بنائی ہوئی تھی. بالکل. وہ ٹک ٹاک پہ بھی غالباً آپ نے وہ بعد میں نے اپلوڈ کی تھی ٹک ٹاک پہ. بالکل میرے خیال سے ٹک ٹاک پہ ہی میرے سامنے, ٹک ٹاک پہ بھی آئی تھی اور انسٹا پہ بھی آئی تھی. تو اچھا, مجھے ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں آپ, کہ آپ کے جو اب فیوچر ہے, فردر ہے, جتنا بھی ٹائم, فار ایگزامپل 6-7 مہینے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو گئے ہیں, الحمدللہ. انسان اکثر ایسے ہوتا ہے نا, انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے, استقامت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو اس کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی خیالات, کیونکہ شیطان نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ میں لیفٹ سے, رائٹ سے, آگے سے, پیچھے سے, ہر طریقے سے اپنی طرف سے بیسٹ دوں گا اس کو گمراہ کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے. تو کیسے آپ استقامت اور تو میں بتاتا ہوں, جب میں نے میوزک چھوڑا نا, اور نیکسٹ ڈے میں نے یونیورسٹی جانا تھا, اور رات کو میں نے سب لڑکے لڑکیوں سب کو میسیجز کر دیے تھے کہ یار میں نے اپنے لائف کے جو پاتھ ہے نا بالکل چینج کر لیا, میرے قریب بھی بالکل نہ آنا تم لوگ. صحیح ہے. میں یونیورسٹی میں آیا, یونیورسٹی میں نے کلاسز لی, میں کونے پہ جا کے, یونیورسٹی میں ایک جگہ تھی وہاں پہ جا کے میں بیٹھ جاتا تھا, اور میں سب کو نا دیکھتا رہتا تھا. میں یار چھوڑ دیا میں نے سب کچھ. ایک درد ہوتا تھا دل کے اندر کہ یار مطلب اتنی اچھی لائف تھی, میں سب کچھ, میں اپنے دوستوں کو سب کچھ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کا مزہ مجھے گندی زندگی میں آ رہا تھا نا, اس طرح کا مزہ کسی طرح مجھے اپنے دین میں دے دے. اور یہ میری ہر وقت کی دعا ہوتی تھی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور سورہ عصر کی تلاوت میں ہر نماز میں کر رہا ہوتا تھا. ہاں جی, صحیح ہے. تو اس دن میں نے ویسے ہی بولا کہ یار چلو سورہ عصر کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ذرا, اس میں اللہ تعالیٰ بول کیا رہے ہیں ہمیں. تو جب میں نے سورہ عصر پڑھی, مجھے ایسا لگا جیسے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجی ہے. سورت میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, والعصر, زمانے کی قسم, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ انسان خسارے میں ہے. اور جب انسان خسارے میں ہے, جب یہ آیت آئی نا, میں اپنے سامنے سب کچھ دیکھ رہا تھا نا یونیورسٹی میں, فری مکسنگ ہو رہی ہے, ڈریسنگ عجیب سی ہے, مجھے وہ نظر آ رہا تھا سب کچھ, ان الانسان لفی خسر. یہ مجھے سب کو انسان خسارے میں صاف نظر آ رہا تھا. انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ اسٹرینجر بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. جب انسان کے سامنے سے وہ پردے اٹھتے ہیں نا آنکھوں کے سامنے سے, انسان کہتا ہے یہ میں کس دنیا میں, یہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں. دل کرتا ہے سب کو جا کے انسان بتائے کہ, تو پھر کیسے آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر 4 کام بتائے ہیں کہ یہ 4 کام اگر تم کر لو نا, یو آر دا بیسٹ آف دا مسلم. اچھا ماشاءاللہ. پہلے 2 کام بڑے آسان ہیں, دوسرے 2 کام بہت ہی مشکل ہیں. صحیح ہے. پہلا کام کیا ہے, ان الذین آمنوا, ایمان لے آؤ, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرو. یہ 2 کام ایسے کام ہیں نا جو ہر کمزور سے کمزور مسلمان بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد والے جو 2 کام ہیں نا وہ انتہائی مشکل ہیں. پہلا کام کیا ہے, وتواصوا بالحق, حق پہ کھڑے ہو جاؤ. اور حق پہ کھڑا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہمارے لیے اگزامپل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ کھڑے ہوئے تھے نا, کتنی مشکلات آئی. سمپل اگزامپل میں ہر بندے کو دیتا ہوں کہ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں اور آپ انہیں منع کرو کہ یار یہاں پہ کرکٹ نہ کھیلو, گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا. دیکھو وہ بچے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح, سمپل اگزامپل. حق پہ کھڑا ہونا مشکل ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بول رہے ہیں کہ باسط تو حق پہ کھڑا ہوا ہے, اور مجھے اس کے بعد نہیں پتا تھا کہ میں نے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیونکہ میں پریشان ہو رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی لائف میں آگے میں نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں بولا ہے نا, وتواصوا بالصبر, اب تم نے صبر کرنا ہے. اور میں نے کہا یس, مجھے ڈائریکشن مل گئی, اب میں نے صبر کرنا ہے. میں نے وہ صبر والا دامن اپنا پکڑ لیا. میں نے کہا اب میں نے صبر کرنا ہے. وہ صبر کرنا کیسا تھا کہ میں روزانہ وہاں پہ بیٹھتا تھا اور روزانہ میں قرآن کی ٹرانسلیشن وغیرہ پڑھتا رہتا, تفسیر پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دن میرے پاس ایک بندہ آیا کہ باسط تم کیسے چینج ہوئے ہو. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پہلا بندہ بھیج دیا ہے, اب میں سے چینج ہوئے, میں نے اسے بھی اب چینج کرنا ہے. میں اس کے ساتھ لگ گیا, میں اسے باتیں وغیرہ ساری بتانے لگ گیا. اللہ تعالیٰ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اسے تھوڑی سی چیزیں میں نے جب بتائی تو وہ بندہ نا وہاں پہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا. میں نے کہا I've done it, I did it. تو وہ پہلا بندہ تھا, اور آج الحمدللہ 4000 بندے ساتھ جڑے ہوئے ہیں,
اور میں نے اپنی حلال گینگ کے نام سے ایک کمیونٹی بنائی ہے. جی میں نے صحیح ہے. تو الحمدللہ ہم بھی آپ کی حلال گینگ میں اب. ٹھیک ہے, لائف از گوئنگ گڈ ناؤ الحمدللہ. ابھی آپ نے 4 چیزیں سورہ العصر کی آپ نے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 احکامات بتائے ہیں کہ سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے ایمان. دیکھیں ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ریالٹی کا اندازہ نہیں ہوتا, ہمارا ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ انسان بالکل جس طرح ابھی ہم ہیں نا اسی طرح انسان اٹھایا جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ پرفیکٹ کنڈیشن میں انسان اٹھایا جائے گا. ختنے بھی ذکر ہے کہ وہ بھی انسان کا پورے پارٹ باڈی کے موجود ہوں گے. اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ تمہیں میں نے جوانی دی, اس میں تم نے کیا کیا. ایون کہ کہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈے پانی کا جو گلاس ہے نا اس تک کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. تو اگر انسان کا ایمان ہر انسان کا اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہر چیز کا اذان ہو رہی ہے ہم اذان کو اگنور کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, اس کا حساب اللہ نے لینا ہے, تو پھر انسان آبویسلی گناہوں کی طرف تو جائے گا ہی نہیں. تو یہ سورہ العصر میں ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے. سیکنڈ چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے عمل صالح. انسان کو جب ایمان ہوتا ہے نا تو انسان دین کے بارے میں نالج لینا سٹارٹ کرتا ہے. اس کے بعد عمل. دیکھیں دین جو ہے نا پڑھ لیا ہے آپ نے عمل بھی کرنا ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے, یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. بالکل آپ نے عمل کرنا شروع کر دیے, آپ نے اپنے فرائض کا ادا کرنا پورے شروع کر دیے, آپ نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے. اس کے بعد جو تھرڈ چیز آتی ہے وہ کیا آتی؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونا. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ حق کے اوپر کھڑے ہونا انتہائی بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. اور انسان حق کے ساتھ کھڑا میں یہ سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر پہلی 2 چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو, ایمان نہ ہو. تو اگر انسان کا ایمان ہے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں, میرے ساتھ اللہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے کانفیڈنس کا لیول آپ کوئی بندہ میچ ہی نہیں کر سکتا بھائی. ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ دیکھیں 2 ہی راستے ہیں, ایک حق ہے ایک باطل ہے. باطل آپ کو اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے, آسان لگ رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے اس طرف جاؤ, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ چپ رہو. لیکن جو وہ ہے حق ہے نا, جتنے بھی آپ ہسٹری اٹھا کے لوگ دیکھ لیں جنہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں. ان کے راستے سٹارٹ میں حق پہ چلنا نا آپ کو دنیا کا مشکل ترین کام لگے گا, لیکن اگر آپ کا ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں حق پہ ہوں, یہ ساری دنیا بھی میرے خلاف آ جائے لیکن میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, بے شک اللہ ہی کافر ہے. ٹھیک ہے, انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپیئر کر سکتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہو نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نا آپ کے راستے میں تکلیفیں بھیجتے ہیں, ایگزامس بھیجتے ہیں آپ کے لیے. جب آپ اس ایگزامس کو کلیئر کرتے ہو, یو آر دا اسٹرانگیسٹ مسلم, آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا اس کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی. جو بھی لوگ نا اکثر آزمائشوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں. انسیکٹ چلیں پریشان ہونا از اے جینون تھنگ, نیچرل تھنگ ہے. ہمارے انبیاء کی بھی ہمیں اگزامپل ملتی ہے, وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے. لیکن سیڈنس از نارمل تھنگ, لیکن اس ٹائم پہ توکل رکھنا. اور جو بھی آزمائشیں آپ کے اوپر آئی ہیں وہ آپ کو صرف مضبوط بنانے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو مارتی نہیں ہے وہ صرف آپ کو مضبوط بناتی ہے. بالکل. اور یہ جو صبر ہے نا, صبر کا جو ایسنس ہے, یہ 2 ورڈز ہیں, ایک ہے برداشت, ایک ہے صبر. برداشت آپ زبردستی کر رہے ہوتے ہو, صحیح ہے, برداشت کے اندر رونا دھونا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صبر جو ہوتا ہے نا, یہ آپ اس کے اندر رونا دھونا نہیں ہوتا. اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, اللہ ہی سب کچھ مینیج کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پرابلم دی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہی اس کا حل نکال کے مجھے دے گا. ماشاءاللہ. صحیح ہے. تو صبر میں رونا دھونا نہیں ہوتا, صبر میں فل توکل آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات دی ہیں, اللہ تعالیٰ ہی مجھے آسانیاں دیں گے. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. یہ لوگوں کے کانسیپٹس نہیں ٹھیک اس معاملے میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے, بلکہ میرے سے بھی زیادہ اچھا ہے. میں یہ بولوں گا کہ صبر اور برداشت سملر چیزیں ہیں, لیکن صرف ایک ہی ڈفرینس آتا ہے بیچ میں, وہ ہے توکل. برداشت میں آپ آزمائشوں سے ہی گزرے ہو, آپ کو وہی ساری مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں, لیکن آپ اس ٹائم پہ اکیلا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو کہ یار میرے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جو صبر ہے نا, صبر میں بھی آپ آزمائشوں کو فیس کر رہے ہو, صبر میں بھی آپ کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں ایک چیز فکس ہے, یہ جو بھی ہو رہا ہے نا میرے ساتھ, اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, میرے لیے یہ چیز بہتر ہے, اور میرا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا, اور میرے اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو حل کر دے گا اس توکل کے ساتھ. اور میں ہر بندے کو یہ بولتا ہوں کہ یار تم پلان کر, ہم لوگ, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا لمبی پلاننگز کرتے ہیں اپنی لائف کی. ایسا ہی ہے, صحیح ہے. اور ہماری جو لائف کی سب سے بڑی ریالٹی ہوتی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی لائف کی سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے, یہ جواب صرف ایک مسلمان ہی دے سکتے ہیں. اور آپ کی لائف کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے مر جانا ہے. اس سے بڑی ریالٹی مسلمان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں.
کہ آپ نے مر جانا ہے. مسلمان کے لیے نہ صحیح بلکہ ہر انسان کے لیے کہ آپ نے مر جانا ہے. میں نے کہا اس کا جواب خالی مسلمان دے سکتا ہے. ہاں جی. اس کا جواب خالی مسلمان کے علاوہ کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ کی زندگی کی ریالٹی کیا ہے. لیکن پرپز آف لائف اب آپ کسی بھی انسان سے پرپز آف لائف پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, ایک جو کامن مومن ہے نا وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے. اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ واٹ از دا پرپز آف آور لائف, یہ دنیا کیوں اللہ نے بنائی ہے, اس میں ہمیں کیوں چھوڑا ہے یہاں پہ, کیوں ہم انسان بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھاپے تک ایج آتی ہے پھر اس ٹائم پہ مر جاتا ہے, کیا ریزن ہے سارے جو سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا سمپل, اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں آنسر دیا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. صحیح ہے. اور بہت سے لوگوں نے اسکالر سے ایک سوال پوچھا کہ ہم رمضان کے مہینے میں اتنا خوش ہوتے ہیں, ہم مطلب اتنے کام وغیرہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, گھر میں کھانا بھی دسترخوان بھرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور مطلب ہم اتنا خوش ہوتے ہیں, اور باقی جو 11 مہینے ہم اس میں سیڈ ہوتے ہیں, مشکلات پریشانیاں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ رمضان میں تم خوش اس وجہ سے ہوتے ہو کیونکہ تم رمضان میں جو کام کر رہے ہو نا اس کے لیے تم بنائے گئے ہو, باقی جو 11 مہینے تم کام کر رہے ہو تم اس کے لیے بنائے نہیں گئے ہو. تو آپ کو پرپز آف لائف یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. عبادت خالی آپ کا نماز روزہ نہیں ہے, عبادت آپ کا مسکرانا بھی عبادت ہے. صحیح ہے, آپ کے اچھے اخلاق بھی عبادت ہے, اچھی امید رکھنا اللہ سے وہ بھی عبادت ہے, دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے, ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے. دین اتنا سمپل ہے, میں کہتا ہوں آپ کی باڈی کے ساتھ ایسے میچ ہوتا ہے دین. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے جسموں کے اندر سے تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. وہ نشانیاں کیسے ہوتی ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہو نا, آپ کے اندر سے آپ کا مفتی نا فتویٰ لگا دے گا پتر غلط کام کر رہا ہے تو, اندر سے آواز آتی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں میں کسی مفتی کے پاس جا کے یہ کیوں نہیں بولتا کہ یار یہ چائے میرے پاس ہے, یہ چائے میں پی سکتا ہوں, حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ حلال ہے یار, اندر سے دل مطمئن ہے حلال ہے. اس کا ایک نام ہے, یہ قرآن پاک میں بھی مینشن ہے, نفس امارہ ہے یا نفس کام, کوئی اس طرح کا مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا. میں کسی مفتی کے پاس جا کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ چائے میرے پاس ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ میرا دل اندر سے بتا رہا ہے کہ یار حلال ہے, یوز کر لو تم. اور میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں اور میں کسی مفتی کے پاس جاؤں کہ یار مفتی صاحب یہ میں ریلیشن شپ میں ہوں, میں اس کے ساتھ بات چیت وغیرہ کر سکتا ہوں یا نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں مفتی کے پاس جا اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میرے دل نے اندر سے پہلے سے فتویٰ لگا دیا کہ یار یہ حرام ہے, تم نہیں کر سکتے. تو جو دل آپ کی چیز آپ کو بتا دینا کہ یہ حرام ہے, صحیح ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس چیز کو مان لو, وہ چیز اسلام ہے. اور حق, یہی تو بات آتی ہے, حق کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے. اس ٹائم پہ شیطان, آپ کا نفس آپ کو سارا کچھ کہتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے سٹوری اپنی بتائی جب آپ میوزک کی پیک پہ جا رہے تھے, اس ٹائم کے اندر, اس ٹائم کے اوپر آپ کے اندر سے آواز آئی کہ نہیں یار یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض, آپ کو پتا تھا اندر سے. تو یہی ایک اندر کی آواز ہوتی ہے, اس کو گٹ فیلنگز بھی بول سکتے ہیں, اس کو سب کچھ بول سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. جو بات ہے ٹرسٹ می, حق کے اوپر آپ کو چلنا مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن اگر آپ فیصلہ کرو گے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا. اور جو چیز قربان کرو گے اللہ کے لیے, اللہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے. اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کے بھی خزانے موجود ہیں اور آخرت کے بھی خزانے موجود ہیں. ہمیں دعا سکھائے گی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحیح ہے, یہی ہے نا دنیا اور آخرت دونوں کے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سورہ فجر میں, اس دن میں آپ کے ساتھ لائیو میں یہی بات کر رہا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ میں کسی کو جب عزت دیتا ہوں, کسی کو مالدار بناتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. جب میں کسی سے چھین لیتا ہوں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے, جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے کر بھی آزماتا ہوں, میں لے کر بھی آزماتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیات کا, یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے نا, اس کا سٹارٹ پتہ ہے کیسے کیا؟ انسان بھی بہت عجیب ہے, ٹھیک ہے, یہ اس الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولے, عجیب بولے ہم لوگوں کہ جب ہم اس کو دے کے آزماتے ہیں تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نوازا. جب ہم اسے دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ تنگ کر کے آزماتے ہیں, تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اور یار یہ میں نے ریئل لائف میں نوٹس کیا ہے, اپنے اندر بھی نوٹس کیا تھا, اور میں نے ارد گرد کے لوگوں کے اندر بھی نوٹس کیا تھا. تو آزمائش صرف وہ آزمائش نہیں ہے کہ جس میں آپ بس آپ کو اللہ تعالیٰ ٹینشن دے رہا ہے, مشکل دے رہا ہے, پریشانی دے رہا ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ آپ کو نواز بھی رہا ہے نا, یہ بھی آپ کی آزمائش ہے. فار ایگزامپل آپ کو فیم ملا جب آپ نے میوزک بنایا, وہ بھی آپ کی ایک آزمائش تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے آڈینس دی, اب میں اس آڈینس کے ساتھ جو مرضی کروں. وہ لوگ مجھ سے الحمدللہ اتنا پیار کرتے تھے, میری ہر بات کو سنتے تھے. اگر میں ان کو غلط ٹریک پہ لے جاتا, انہوں نے اس میں بھی ہاں میں ہاں ملانی تھی. ایسے ہی ہے. لیکن یہ وہی بات آتی ہے نا, کانشیس آف اللہ سبحانہ اور میں نے اپنے لیے بہت سمپل کیا ہوا ہے دین, میں نے اپنے لیے بہت سمپل کیا ہوا ہے. ایک جگہ میں کہتا ہوں لوگوں کی خوشی
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی خوشی. صحیح ہے. ماشاءاللہ. کوئی بھی پوائنٹ آئے 2 منٹ ویٹ کرو, 2 منٹ وہاں پہ سوچو کہ یہاں پہ اگر لوگ خوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہیں ناراض نہیں ہو رہے. ہاں جی. اور اگر لوگ ناراض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں تو It's okay. It's fine. تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ناراض ہونا بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہماری برداشت میں نہیں ہے. Exactly. ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا. سمپل اپنے مائنڈ میں یہ رکھو, جب بھی کہیں پہ جاؤ, میں تو ہر بندے کو بولتا ہوں اپنے آپ کو صرف 2 سیکنڈ دو کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہے یا ناراض ہے, آپ کی لائف سارٹیڈ ہو جائے گی. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نو نہیں کرتے چیزوں کو, ہمیں نو کرنا سیکھنا پڑے گا. حلال بہت ساری چیزیں ہیں, حرام تھوڑی سی چیزیں ہیں, ان حرام چیزوں کو ہم نے خالی نو بولنا ہے. اچھا, تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اسلام نے تو سب کچھ حرام ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لوڈو کے اوپر, کہتے ہیں لوڈو بھی حرام ہے, ہر چیز ہی حرام ہے. حرام کوئی چیز نہیں ہے, حرام بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں, لیکن شیطان نے اپنا کام کیا ہے. اتنے لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ ہے یہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. اس نے بڑی اپنی ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے. اس نے حرام چیزوں کو اتنا نارملائز کروا دیا کہ آج کل سب کچھ ہی حرام لگتا ہے. صحیح ہے. اور اسی سے مجھے ایک واقعہ, ایک سٹوری میں نے اپنے لیے خود ہی بنائی تھی, وہ مجھے یاد آ گئی کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں نا, یہ خالی اللہ تعالیٰ کی صرف تھوڑا سا ایک قدم بھی چلے نا, میں کہتا ہوں اس کا رتبہ صحابہ کے رتبے کے برابر ہو سکتا ہے. میں مجھے کیسے, کیونکہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تھی نا, اس کے صرف 4 مسلمان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت ختیجہ اور ایک اور صحابی تھے. اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں. اور آج بھی وہی سینیریو ہے, مسلمان تھوڑے سے ہیں اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس برائیوں کے دور کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا صرف ایک سٹیپ لوگے, اللہ تعالیٰ آپ کی دید نہیں کرے گا؟ وہ تو رحمان اور رحیم ہے. آپ ان برائیوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی کوشش کرو. آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ میری طرف ایک قدم بڑھاتے ہو, میں آپ کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کیا سمجھتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی دید نہیں کرے گا؟ اور میں ہر مسلمان کو بولتا ہوں کہ یار سب چیزیں ٹرائی کر لو. میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہم نے سب چیزیں ٹرائی کر لی ہیں. ڈرگس ٹرائی کر لی, میوزک ٹرائی کر لیا, پارٹیز ٹرائی کر لی, سب کچھ ٹرائی کر لیا. آپ لوگ بھی سب کچھ ٹرائی کر لو, سب کچھ ٹرائی کر لو, اور پھر مجھے بتانا کہ پیس کہاں مل رہا ہے. کہیں پہ بھی پیس نہیں ملے گا. اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے, اور دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں. اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے قرآن میں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں کہتا ہوں کھول کے بیان کی. اب آپ کی بھی سٹوری بھی میرے جیسے ہی ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ہر چیز آپ نے ٹرائی کی, میں نے بھی سیم ہر چیز ٹرائی کی. اللہ تعالیٰ نے فری ٹائم دیا کہ جا بچے, جو سکون ملتا ہے نا ڈھونڈ سکتا ہے ڈھونڈ جا کے, تمہیں میں نے یہ چیزیں فراہم بھی کر دی ہیں. اب تو تمہارے لیے راستے بھی, دروازے بھی کھل دیے ہیں, سب کچھ آسان کر دیا. تم لڑکیوں کی طرف نہیں جا رہے, لڑکیاں خود تمہاری طرف آ رہی ہیں. تم ڈرگس کی طرف نہیں جا رہے, ڈرگس خود آ رہی ہیں. کر کے دیکھ لو, سکون ملتا تھا. لیکن نہیں ملا یار, نہیں ملتا. اور دیکھو گناہ ایسا ہے نا, گناہ ہمیشہ فطرت کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کے لیے پلان کرتے ہو, یار میں نے اسموکنگ کرنی ہے, میں ابھی باہر جاؤں گا, سگریٹ لوں گا, دیکھوں گا یار آس پاس کوئی بندہ تو نہیں ہے, پھر کونے پہ جا کے میں اسموک کروں گا, پھر واپس آؤں گا. جبکہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے نا, یہ ایسے ہو جاتا ہے. گناہ کے لیے آپ کو پراپر پلان کرنا پڑتا ہے, جبکہ نیکی ایسی ہی ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ گناہ آپ کی فطرت کے ساتھ نہیں ہے, آپ زبردستی گناہ کرتے ہو. بہت گہری بات کی آپ زبردستی گناہ کرتے ہو, جبکہ نیکی ایسے ہو جاتی ہے. وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے لیے بنایا, جنت کے لیے بنایا. اس دنیا میں صرف آپ ایک آزمائش کے لیے ہو. اور میں نے اپنی ریسنٹلی نشید جو لکھی, اس میں میں نے ایک لائن بولی تھی, یہ دنیا جو نہ تھی میری کبھی, جنت کے لیے کیوں اس کو مول لوں. کہ مطلب میں تو جنت کا بندہ تھا یار, جنت سے آئے ہوئے ہم لوگ, حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے, تو میرا گھر تو جنت ہے. بالکل. اب میں اٹک میں رہتا ہوں اور میں اسلام آباد آتا ہوں, مجھے اسلام آباد میں سکون نہیں ملتا. صحیح ہے, سب کچھ ہے یہاں پہ, صحیح ہے, میں واپس اٹک جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. صحیح ہے, تو دنیا میں آ کے دنیا میں سکون کی تلاش نہ کرو. صحیح ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں اس کو فالو کرو. دنیا آپ کی آزمائش ہے ایک دنیا. صحیح ہے, آپ دنیا میں جب آزمائش کو گزارو گے نا, اور اس کے بعد جب اپنے گھر آپ واپس جاؤ گے نا جنت میں, تب آپ کو وہاں پہ فل آن سکون ملے گا. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے نا, لٹرلی میں نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچا, اور یہ واقعی لاجیکل, کیونکہ جنت ہمارا گھر ہے, ہم لوگ جنت سے آئے ہوئے ہیں. سمپل. ہاں, جس طرح آپ پاکستان سے کسی آؤٹ آف کنٹری میں چلے جاؤ تو آپ کو اپنا ملک ہی یاد آتا ہے. آپ کو وہاں پہ جتنا مرضی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو, جتنے مرضی وہ ماڈرن لوگ ہوں, جتنا مرضی ترقی یافتہ ملک ہو, لیکن جو سکون یہاں پہ اپنے ملک میں ملتا ہے نا, وہ کہیں نہیں ملتا. یار کیا بات کی ہے, ماشاء اللہ. ایسے ہی ہے بالکل. اور اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ کی جو نشیدز ہیں ماشاء اللہ, ان کی لیرکس آپ نے بھی یہاں پہ کوٹ بھی کیا ہے, آپ اپنی وہ نشید تھوڑی سی ہمیں سنا سکتے ہیں؟ ہاں فور شیور, میں سنا دوں. نشید کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ نشید میں نے کیسے اسٹارٹ کی. ہاں جی. جب میں نے میوزک چھوڑا نا, تو میں نے اپنی مطلب ساری جو چیزیں تھیں نا, میں نے کہا یہ سب چیزیں اب میں بیچنے لگا, تو یہ میں نے ختم کر دیا سب کچھ. میں نے کہا میوزک میں کر ہی نہیں رہا. Obviously. تو جب میری یہ ویڈیو تھوڑی سی وائرل ہوگی, میں نے کہا یار
یہ چیزیں میں اچھی طریقے سے بھی یوز کر سکتا ہوں. اور گانے کا اسٹارٹ سے ہی بہت زیادہ شوق تھا کیونکہ سنگنگ میں کرتا رہا, اور پھر جب میں نے چھوڑ دیا تو کبھی نہ کبھی گانے کا دل کر رہا ہوتا تھا ہوتا ہے ایسے. تو میں نے کہا یار چلو اس گانے والی چیز کو میں اچھی چیز میں کیوں نہ چینج کر دوں, میں نشید وغیرہ کیوں نہ اسٹارٹ کر دوں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہ لکھوں. اور یہ تھا کہ جب میں میوزک میں نے چھوڑا, مجھے ہر وقت نا کچھ سننے کی طلب ہو رہی ہوتی تھی, تو میں ہر وقت نشید وغیرہ ڈھونڈ رہا ہوتا, کبھی عربک کبھی انگلش, لیکن اردو میں نا مجھے نہیں مل رہی تھی جو ہماری اپنی زبان ہے, کیونکہ اردو میں آپ فیل کرتے ہو چیزوں میں, ایسا ہی ہے. تو مجھے نہیں مل رہی تھی. تو ہماری یوتھ جو ہے اسے عاصم اظہر اور حسن رحیم والی وائب چاہیے ہمیشہ. تو میں نے کہا یار کہ اگر یہ والی وائب میں ہم اپنی یوتھ کو کوئی اچھی چیز دے دیں تو بیسٹ آف بیسٹ ہو جائے گا. مجھے بھی اپنی انٹرٹینمنٹ مل جائے گی, حلال انٹرٹینمنٹ صحیح ہے, اور لوگوں کو بھی مل جائے گی. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی پہلی نشید لکھی, کیا سمجھے گا زمانہ تیرا میرا فسانہ. تو وہ بہت اچھی گئی, وہی نشید ہے نا, الحمد للہ, جس سے آپ نے مجھے پہچانا تھا. بالکل. یس. تو ایک دو شعر سنا دوں اس کے. ہاں جی ضرور. کیا سمجھے گا زمانہ تیرا میرا یہ فسانہ, بھول بیٹھا تھا تجھ کو اب میں بن بیٹھا دیوانہ. اے خدا تو میرا سہارا ہے بنا, جب دنیا نے چھوڑا گزارا تو بنا. اے خدا تو میرا سہارا ہے بنا, جب دنیا نے چھوڑا گزارا تو بنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی آپ پڑھ رہے تھے نا, تو اپنی میرے آنکھیں بند کر کے نا بیک سٹوری میرے دماغ میں چل رہی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے انسان. بہت پیاری ہے ماشاء اللہ. اور میں بھی لکھتا بھی اسے, جو میری سٹوری ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار اس طریقے سے میں لکھوں, جو میری سٹوری ہے نا وہ میں پریزنٹ کروں, کیونکہ میری جو سٹوری ہے نا وہ بہت سے لوگوں کی سٹوری ہے. تو یہ خالی میری سٹوری نہیں ہے, کیونکہ میں بھی گناہوں سے نکلا, لوگ بھی گناہوں سے نکلیں گے, پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کو خوشی ملے گی, اور پھر اس خوشی میں ہی مزہ ہے. تو میں سب چیزیں نا سٹوری کی لے کے چل رہا ہوتا ہوں تاکہ لوگ تھوڑا سا ریلیٹ کر جائیں, اور بڑے ایزی ورڈز میں کہتا ہوں کہ یار اپنا میسج کنوے کر دوں. تو یا اچھا, اسلام کے بارے میں ایک جو سب سے خوبصورت چیز ہے, ویسے تو ساری چیزیں خوبصورت ہیں, سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ میں اپنا اگر پرسنل بتاؤں تو میرے لیے کافی موٹیویٹنگ ایک چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سچی توبہ کرو, تمہارے گناہوں کو میں ایسے ختم کروں گا جس طرح وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, بلکہ ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی جب میں اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں سوچا, اتنا گناہ گار, یہ تو وہ ہر طریقے کے گناہ کیے, وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرتا تو پھر کہتا کہ چلو ٹھیک ہے, اب گناہ کرنے ہیں تو کرتے رہو, زندگی تو اب برباد ہو ہی چکی ہے. لیکن اللہ کی رحمانیت نے, اللہ تعالیٰ کے رحیم پر. اب آپ مجھے ذرا بتائیں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے, کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے لوگو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے. صحیح ہے, سورہ زمر کی آیات ہے یہ, کہ اے لوگو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے, تمہارا رب بہت مہربان ہے, رحیم ہے, تم ایک دفعہ میری طرف آؤ تو صحیح. صحیح ہے, یہ چیز بندہ ایک دفعہ سوچے نا, اللہ تعالیٰ کیسے بلا رہے ہیں یار وہ اپنے بندوں کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیار کی آپ لمٹ دیکھو, اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ یار میری ایک دفعہ میری طرف آ کے دیکھو, تمہیں سکون نہ ملا نا واپس چلے جانا. اور یہ بول کون رہا ہے؟ اللہ ہو از اللہ دا کریٹر, دا خالق, ہر چیز جس کے کنٹرول میں. اور یہ رونٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کے کہ وہ اتنا بڑا, اتنا عظیم, ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے ساتھ وہ ایسے خود الفاظ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچائے, تو ہمیں پھر شرم آنی چاہیے. ایسے ہی ہے. اور قرآن میں ایک اینٹی ڈپریسنٹ سورہ ہے جسے میں بولتا ہوں سورہ دہا. صحیح ہے, میں اسے اینٹی ڈپریسنٹ سورت بولتا ہوں. ماشاء اللہ. سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ, قسم ہے دھوپ چڑھنے کی وقت کی, صبح کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور رات کی جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. خالی یہ یہاں پہ یہ آیت, یہ جو سورہ ہے نا اس وقت نازل ہوئی تھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی ٹائم سے وحی نہیں آ رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے, اللہ تعالیٰ کے ناراض تو نہیں ہو گئے آپ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچے دل پہ تیر چلتے ہوں گے اس وقت. اور کہ باہر کے لوگ باتیں کرتے رہے تو خیر ہے, کوئی اتنا بندہ سیریس نہیں لیتا, لیکن جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور یہ سورہ دہا لے کے آئے. سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, قسم ہے دھوپ چڑھنے صبح کی روشنی کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ ڈپریشن میں بندہ ہوتا ہے نا, اس کا سب سے پہلے سلیپ پیٹرن اس کا خراب ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو صبح کی قسم, رات کی قسم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صبح کے بعد شام آتی ہے, شام کے بعد دوبارہ صبح آتی ہے. مطلب ابھی تمہارے پریشانیاں آ رہی ہیں نا, پریشانیوں کے بعد دوبارہ اچھا ٹائم بھی تمہاری لائف میں آئے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پہلے تھوڑا سا دلاسا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, ما ودعک ربک وما قلی, تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور یقیناً آخرت تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. صحیح ہے. اور یہ خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی بولا ہے, اور یقیناً آخرت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بولتے ہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ضرور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی شخص, یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بولا تھا, دنیا کا کوئی شخص آپ کو خوش اور راضی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے دلاسا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ تم خوش کیسے رہ سکتے ہو. الم یجدک یتیما فآویٰ, پہلے اللہ تعالیٰ ریزننگ دے رہے ہیں کہ کیا تم یتیم تھے, تمہیں میں نے پالا, کیا تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے پیار نہیں کرتے. سیکنڈ, ووجدک ضالا فہدیٰ, تم ہدایت کے رستے میں نہیں تھے, تمہیں میں ہدایت کے رستے پہ لایا, تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے پیار نہیں کرتے. ووجدک عائلا فاغنیٰ, تم تنگ دست تھے, تمہارے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے تمہیں غنی کر دیا, تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے پیار نہیں کرتا. سبحان اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں. صحیح ہے. کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے پیار نہیں کرتا. اور یہ سارا کچھ ہم اپنی زندگی میں بھی اگر امیجن کریں نا تو ہمارے سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے خوش رہ سکتے ہو. خوش کیسے رہ سکتے ہو, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, بس یتیم پھر سختی نہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سب چیزیں بتائی, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے سے نیچے دیکھو, اپنے سے نیچے دیکھو گے نا ہمیشہ خوش رہو گے. اب میرے پاس گاڑی ہے, میں کہتا کاش میرے پاس بیمر ہوتی, تو میں اپنے سے اوپر دیکھ رہا ہوں تو ظاہری بات میں کہوں گا یار کاش, اور میں سیڈ ہوں گا. اگر میں نیچے اپنے سے میرے پاس گاڑی ہے, اس بندے کے پاس بائک ہے, یار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گاڑی دے دی ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے یتیموں پہ سختی نہ کیا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کوئی بندہ تم سے سوال کرے نا اس کو جھڑکو مت, کوئی تمہیں مانگنے آ جائے تو جھڑکو مت. اللہ تعالیٰ اپنے سے نیچے دکھا رہا ہے. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے, سب کے ساتھ اچھے تھے, بیسٹ آف دا کریشن تھے. یہ آیات بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, یہ ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ رسول اللہ نے تو کبھی کسی سوال پوچھنے والے کو نہیں جھڑکا, انہوں نے کبھی کسی یتیم کے اوپر نہیں کیا. یہ سارا کچھ ان آیات سے پروو ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف رسول اللہ کے لیے تھی, یہ ہم سب کے لیے تھی یہ آیات. ایسا ہی ہے. اور اس آیت کا کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت کیا ہے. اینٹی-ڈوٹ, یہ پورے سب کا نا کرکس ہے. وہ کیا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیونکہ جب تم اپنی رب کی نعمتوں کا گننا شروع کر دو گے نا, صحیح ہے, وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں. اور پھر تم دیکھو کہ تمہاری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, صحیح ہے, تمہاری پریشانیاں اتنی سی ہیں, اتنی سی پریشانی اور اتنی زیادہ نعمتیں, اور پھر بھی ڈپریشن. اچھا پتہ ہے میں نے یہ اپنی زندگی میں ابھی انہی دنوں میں اپلائی کر کے دیکھا نا, پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے. میرے پہ کچھ ٹف ٹائم آیا ابھی ان دنوں, لاسٹ جولائی کے منتھ میں, لیکن اس ٹائم پہ میں نے نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ نہیں سوچتا تھا تو پریشان ہوتا تھا. میں نے پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ میرے اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں کتنی دی ہوئی ہیں. پھر میں اس ٹائم پہ بڑا صحیح سکون ملا مجھے, اور ایونچولی وہ آزمائشیں پریشانیاں سب ختم بھی ہو گئی. مطلب اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ابھی, تو یہ میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھے, بہت انسان سکون میں. بس اس صورت کی یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے نا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تمہارے لیے آخرت اس دنیا سے بہتر ہے. یہ اگر کوئی انسان یہ آیت ہی سمجھ جائے نا سب کچھ, تو اس کا پورا زندگی گزارنے کے طریقے ہی ختم ہو جائیں گے. اور قرآن بہت آسان ہے. دین از ایزی. یہ میں نے بولا قرآن بہت آسان ہے, دین بہت آسان ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم قرآن کو کبھی کھولتے ہی نہیں ہیں. میں نے سورہ عصر کی ابھی آپ کو جو ٹرانسلیشن پڑھ کے بتائی ہے, میں نے کوئی
تفسیر بیان کی ہے اس کی, میں نے خالی اس کی ریڈنگ کی ہے. یس, اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں میں نے قرآن ہدایت کے لیے آسان پیدا کیا ہے. صحیح ہے, تو ہدایت کے لیے آسان پیدا کیا. سائنٹیفک فیکٹس آپ جتنے مرضی اس سے نکال لو. دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ عربک میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, بے شک پڑھنا چاہیے, لیکن عربک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اوبویسلی ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ چائنیز کی کوئی چیز پڑھو گے؟ نہ. اوبویسلی پڑھتا انسان کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے. تو لوگوں کو ایک بات کا اندازہ ہونا چاہیے, عربک میں تو پڑھیں لیکن ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے لیے کیا ہدایت ہے. اور بہت جگہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو. عربک لنگوسٹک میں تلاوت جو ہے نا, اس کا اگر آپ مطلب نکالیں تو اس کا مطلب ہے سمجھنے کا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تلاوت کا یہ ہے کہ ہم نے خالی پڑھنا ہے. ہاں جی, تلاوت کا بیسک جو مطلب ہے نا وہ سمجھنا ہے. تو قرآن کو ہمیں سمجھنے کی تاکید کی ہوئی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. اور قرآن کا میں ہر بندے کو بولتا ہوں, ایک دفعہ قرآن کھولو, ایک دفعہ پڑھو. آپ کا دل نہ کیا, میں بولتا ہوں آپ 2 آیات پڑھو. 2 آیات پڑھتے پڑھتے آپ پورا پیج پڑھ لو گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے کیسے اتنا پورا پیج پڑھ لیا, کیونکہ وہ آپ کا سب آپ کی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. ریلیٹ کر پا رہے, انسان کا دل ہی نہیں کرتا رکنے کا. میں کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے قرآن پاک کے, اور آج بھی آپ وہ کھولو آپ کو لگتا ہے اس دور کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا میں نے دین مکمل کر دی ہے. اچھا, آپ سے ایک لاسٹ کویشچن ہے, اس کے بعد ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کریں گے. جس طرح کی آپ نے پاسٹ لائف گزاری, جس طرح کہ آپ پرانے والے باسط تھے, اب بھی جو باسط باہر دنیا میں یہ پوڈ کاسٹ آپ کا اگر دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہو گے کہ ان کے لیے کیا لیسن ہے؟ مطلب آپ جو سمجھتے ہو ابھی اپنے پرانے پاسٹ والے باسط کو ایک بات سمجھانا چاہو, آج سے 2-3 سال پرانے والے باسط کو, کیا آپ میسیج دینا چاہو گے؟ تو سب سے پہلے میں میسیج دوں گا اپنے ان دوستوں کو, ان بھائیوں کو جو میرے بہت زیادہ قریب تھے, جن کو میں نے چھوڑ دیا. صحیح ہے, تم لوگ مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہو. آئی سویئر تم لوگ مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہو. مطلب میں یونیورسٹی جاتا ہوں نا, میرا دل کر رہا ہوتا ہے یار میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, تم لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں, لیکن دین نہ مجھے روک دیتا ہے کیونکہ تم لوگ دین پہ نہیں ہو یار. اور میں لٹرلی اپنے دوستوں کو جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا. میں جن دوستوں کو اپنے ساتھ قریب کر سکتا تھا نا, میں ان کو کھینچ کے اپنے پاس لے آیا ہوں. لیکن جن کو میں نہیں کر سکتا تھا ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یار اللہ تعالیٰ پلیز ان کو سنبھال لے, ان کو ہدایت دے دے. اور دیکھو ہدایت ایسی چیز ہے نا, ہدایت کی آپ کو طلب ہوگی نا تبھی آپ کو ہدایت ملے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جو چیز آپ کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان کر دیتے ہیں. سانس آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, آکسیجن آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان کی ہوئی ہے آکسیجن. پانی آپ کی نیسیسٹی ہے, پانی بغیر آپ رہ نہیں سکتے, آپ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت میں دی ہوئی ہے. تو اسی طرح جب آپ کی ہدایت آپ کی ضرورت بنے گی نا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے دیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, آپ کو اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے نا, آپ سوچو گے کہ مجھے دوسری گاڑی مل جائے جو کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے مشکل سے ملے گی کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, صحیح ہے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, آپ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, مجھے گاڑی مل جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے, آسانی سے مل جائے گی آپ کو ضرورت. اور ایک اسٹوری میں جو ہر بندے کو سناتا رہتا ہوں کہ ایک ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے ان کے اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ میرے خواب میں نہیں آتے, میں کیا کروں؟ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور گھر جا کے انہیں نا نمک سے بھرا ہوا گوشت کھلایا. جب انہیں نمک سے بھرا ہوا گوشت کھلایا اور اس نے بولا کہ اب تم نے پانی نہیں پینا اور تم سو جاؤ, وہ بچہ سو جاتا ہے. اور صبح جب اٹھتا ہے تو ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں کہا میرے خواب میں مجھے پانی ہی پانی نظر آیا, آبشاریں نظر آ رہی تھی, سمندر نظر آ رہے تھے, نہریں نظر آ رہی تھی, پانی کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو کہتے ہیں دیکھو پانی تمہاری طلب تھی نا, تو اس وجہ سے ہر جگہ تمہیں پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا. اس طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب تمہارے دل میں ہوگی نا, سچی طلب, تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جائے گا. اسی طرح ہدایت کا بھی سین ہے. ہدایت کی طلب آپ کے دل میں ہوگی نا, ہدایت آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے, اور ریالٹی کو پہچانو کہ ایک دن تم نے مر جانا ہے, اور اس مرنے کے بعد جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے پھر حساب بھی لینا ہے. تو سوچو ذرا, اور آئی ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا کے دیکھو, کبھی مایوس نہیں ہوگا. اور میں یہ بات پوڈ کاسٹ کو اینڈ کروں گا ایک بات کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں 1% بھی یہ کبھی خیال آتا ہے نا کہ آپ صحیح راستے پہ نہیں ہو, آپ کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے یا ہونا چاہتے ہو آپ اللہ کے قریب, تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے نا, وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کرنی ہے 5 وقت کی. ایسے ہی ہے. آپ چاہے بزی آپ کا روٹین ہے, آپ صرف فرائض ادا کر دو. نفل سنت آپ بے شک سٹارٹ میں نہیں کنٹینیو رکھ سکتے, مشکل ہے آپ کے لیے, آپ نہ بڑھو,
सिर्फ आप फ़राइज़ अदा कर लो, वो भी आपका पूरा हो जाएगा. और नमाज कुरान में अल्लाह ताला कहता है बुराइयों से रोकती है. और अगर आप आजमाइशों में हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, सब्र और नमाज से मदद लो. अल्लाह ताला ने हर चीज़ बताई हुई है. तो अगर आप दीन के करीब आना चाहते हो, सोचते हो कि मेरे बहुत ज़्यादा गुनाह है, क्या पता अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तो ये हदीस याद रखिएगा. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन एक गिरोह ऐसा होगा जो हंस रहा होगा, खुश होगा. सारे लोग उनकी तरफ हैरान होकर देखेंगे कि ये बंदे हंस क्यों रहे हैं. ठीक है, क़यामत का दिन है ये. तो वो उनसे लोग पूछेंगे तो वो जवाब देंगे हम वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिदायत मिली और हमने तौबा की और हमने उसके बाद दोबारा वो गुनाह नहीं किए और आज हम बख्शे गए हैं. तो ये हिसाब लगाओ कि आपके जितने भी गुनाह हैं ना, अल्लाह ताला ना सिर्फ उनको इरेज करेगा, ख़त्म करेगा, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, बल्कि उन गुनाहों की जगह आपकी नेकियां लिख देगा और आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो. चाहे आपकी उम्र 50 साल है, चाहे आपकी उम्र 10 साल है, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, डजंट मैटर. तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तौबा है. का दरवाज़ा मौत की हिचकी तक ओपन है, मौत की हिचकी उसके तक बाद open बंद है. हो जाएगा. तो हाँ, तो लास्ट वर्डिक्ट अपना एक दे देता हूँ कि देखो हम लोग दुनिया में आए हैं लेकिन दुनिया हमारा घर नहीं है. हमें जाना है कहाँ पे? जन्नत में. सो मेरे हलाल गैंग का मोटो भी यही है कि लेट्स गो टू जन्नत टुगेदर. माशाल्लाह माशाल्लाह. इसी के साथ अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा पॉडकास्ट गया है. बाशित आपको इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट करेंगे और आपको अब्बासी नज़र आते रहेंगे. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा. और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ये पॉडकास्ट आज का आपको कैसा लगा. जज़ाकल्लाह.